بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم ناظرین، جس طرح زمانہ جاہلیت میں اور اسلام کی آمد سے قبل بچیوں کی لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کا حال ایسا تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور انسان اس کو اپنے لیے عیب کی چیز سمجھتا تھا کہ میرے یہاں بچی پیدا ہو گئی، اور پھر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اسی لیے قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی سے سوال کیا جائے گا جس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا کہ آخر تمہارا جرم کیا تھا کہ تم کو تمہارے باپ نے زمین میں دفن کر دیا۔ آج بھی اس سوچ کے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ اور ان کے یہاں 2-3 بیٹیاں ہو جائیں، 4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہ اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر ان کے گھر والے اس کو بار بار ٹورچر کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی کے ہاں تو بچیاں ہی بچیاں ہو رہی ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہیں، اس کو شرمندہ کرتے ہیں اور اس کو نہ جانے کیسے کیسے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر آپ اس سلسلے میں پیارے آقا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کی گئی بشارتیں سنیں گے، اور وہ احادیث آپ پڑھیں گے اور سنیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش پر، ان کی پیدائش پر بیان فرمائی ہیں، تو یقیناً ہر مسلمان کی، ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہو جائے گی کہ کاش ہمارے یہاں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوں، اور 2 تو کیا، ہمارے یہاں 5 لڑکیاں بھی پیدا ہو جائیں، ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ وہ بشارتیں کیا ہیں؟ اس سلسلے میں 3 روایتیں اور 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بالغ ہونے تک 2 بچیوں کی پرورش کی تو وہ بچیوں کی پرورش کرنے والا باپ یا ماں قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر کے بشارت سنائی، جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا باپ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، کوئی فاصلہ بیچ میں نہیں ہوگا۔ دوسری روایت ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں، دخلت علی امرأۃ ومعها ابنتان، میرے پاس ایک خاتون آئیں، ان کے ساتھ میں ان کی 2 بچیاں بھی تھیں۔ تسألو فلم تجد عندی شیئا، انہوں نے مجھ سے کوئی چیز مانگی کھانے کے لیے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے غیر تمرۃ واحدۃ، ایک کھجور کے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ حال ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں ہیں، وہ مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہی ہیں، میرے گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، میں نے وہ کھجور اس کو دی۔ فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ایک کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنی ایک بیٹی کو اور ایک حصہ اپنی دوسری بیٹی کو دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، اور خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، پھر کھڑی ہوئی اور چل پڑی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا،
کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فاخبرتہ، یہ میں نے سارا واقعہ اللہ کے رسول سے بیان کیا. یا رسول اللہ، ایک خاتون آئی تھی، ان کے ساتھ میں 2 بیٹیاں تھیں، اور اس طرح انہوں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا. میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے ان کو دی، اور اس نے اس کھجور کے 2 حصے کر کے اپنی بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ واقعہ سنا، فوراً آپ نے بشارت سنائی اور فرمایا: من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جو کوئی ان لڑکیوں کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ لڑکیاں دوزخ کی آگ سے اس کے لیے پردہ اور آڑ بن جاتی ہے. آج بچیوں کے ماں باپ کی جتنی آزمائش ہوتی ہیں جہیز کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، بچیاں سسرال پہنچ گئی، سسرال والوں کی طرف سے بار بار جہیز کو لے کر کے ٹورچر کرنا، مال و دولت کو لے کر کے بچیوں کو پریشان کرنا. لیکن لڑکیوں کے ماں باپ صبر سے کام لیتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں. بچیوں کا گھر آباد رہیں، بچیاں خوش رہیں. ان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بشارت ہے، جو کوئی ان لڑکیوں کے سلسلے میں آزمایا گیا اور پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی. تیسری روایت وہ بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. فرماتی ہیں، اسی طرح کا مضمون ہے تقریباً: جاتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لہا، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں. فاطعمتها 3 تمرات، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی کھانے کے لیے. فاعطت كل واحدة منهما تمرة، اس نے وہ 2 کھجور اپنی بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی. ورفعت الى فيها تمرة لتأكلها، اور ایک کھجور خود کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی اور کھانے کا ارادہ کیا. 3 کھجوریں ہیں، 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی. ایک کھجور خود کھانا چاہتی تھی، لیکن فاستطعمتها ابنتاها، اس کی دوسری بیٹی نے مانگ لیا: امی جان مجھے دے دیجئے. فشقت التمرة التي كانت تريد ان تأكلها بينهما، ماں نے وہ کھجور خود نہیں کھائی اور اس کھجور کے 2 حصے کیے، اس کو پھر ان دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا. تو 3 کھجوریں ہیں، پہلے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، تیسری کھجور خود کھانا چاہتی تھی لیکن بیٹی کے مانگنے پر وہ بھی ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دی، خود نہیں کھا پائیں. فاعجبنی شانوہا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے اس کی ادا بہت پسند آئی اور میں نے اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، یا یوں فرمایا کہ اللہ نے اس کے اس طرز عمل سے اس ماں کو دوزخ سے آزاد کر دیا. یہ 3 بشارتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بخاری و مسلم شریف کے حوالے سے نقل کی ہیں. پہلی یہ کہ بچیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا. دوسری یہ کہ بچیوں کے سلسلے میں آزمایا جانے والا یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی. تیسری یہ کہ اللہ نے بچیوں کے ماں باپ کے لیے جنت کو واجب کر دیا اور جہنم سے ان کو آزاد کر دیا. مسلمانوں، بچیوں کی پرورش پر، ان کی پیدائش پر ذرہ برابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے. بس دعا کریں، کوشش کریں کہ اللہ ہمیں ان بچیوں کی، ان بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے کی، صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری ان بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری ان بیٹیوں کے مستقبل کو روشن تابناک بنائے.